الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی، 2 بار پڑھا گیا ہے، 1 بار مزید پڑھنا ہے، لیکن سب میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے. کوشش فرمائیے گا دائیں بائیں چھت دیکھ کے داڑھی میں خارش کرتے ہوئے نیچے زمین سے کھیلتے ہوئے نہ پڑھیے گا، پوری توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، کوشش فرمائیے گا کہ صرف زبان نہ پڑھے بلکہ دل بھی زبان کا. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ صرف زبان پڑھتی ہے، دل میاں پتہ نہیں کہاں گھومنے گیا ہوتا ہے. اور جس دن حضرت زبان کے ساتھ دل بھی پڑھتا ہے نا، پھر تو کمال ہو جاتا ہے. اقبال نے بھی کہا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ابھی لا الہ ادھر ہے، ابھی لا الہ ادھر نہیں ہے. جس دن لا الہ ادھر آ گیا پھر نہ کوئی دھوکہ دے گا، پھر نہ کوئی ملاوٹ کرے گا، پھر نہ کوئی کم تولے گا، پھر نہ کوئی سود دے گا، نہ کوئی رشوت دے گا، نہ کوئی دے گا. ابھی کیونکہ لا الہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. جس دن ادھر لا الہ آ گیا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے کوشش فرمائیں کہ لا الہ کو ادھر لائیں. کوشش فرمائیں درود پاک. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے کوشش فرمائیں. ٹھیک ہے جی، 1 بار پڑھنا پوری طرح. جتنی محبت ہے ساری جمع کرو آپ. جتنی محبت ہے نا نبی پاک علیہ السلام سے ساری اکٹھی کرو. اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. اور حضرت یہ بہت میٹھا ہے، اتنا میٹھا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. اتنا میٹھا ہے کہ اگر آپ ان کا نام پاک لیں نا تو ہونٹ بھی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. اتنی مٹھاس ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. بس پتر ہم پڑھتے بے توجہی سے، ہم پڑھتے بے یقینی سے پڑھتے ہیں. 1 بار جی. ٹھیک ہے جی، بڑا مجمع بیٹھا. ٹھیک ہے جی. جی، اور یہ آپ نے بات یاد رکھ کے پڑھنا ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اس زبان کا حضرت اور کوئی مقصد نہیں، یہ ہے ہی ذکر و درود کے لیے. اور کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا جھوٹ بولنے کے لیے دی؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت ہے. نہ غیبت کرنے کے لیے ملی ہے، نہ بہتان لگانے کے لیے ملی ہے، نہ فضول گوئی کے لیے ملی ہے. تو کس لیے ملی ہے؟ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. جن کو پتہ تھا نا کہ یہ وہ آیا نا اللہ حضرت کا کوئی معاملہ بنا، تو کسی نے کہا جی وہ فلاں جگہ ایک باب ہے تو آپ اس کی تعریف میں کچھ لکھ دیں تو وہ ظاہر ہے کچھ دے گا. تو ان کو پتہ تھا کہ یہ احمد رضا کی زبان بھی ان کے لیے ہے، احمد رضا کا قلم بھی ان کے لیے ہے. تو پھر کمال لکھا، کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے. نہیں بیٹا، میں سچی بات ہے ساڑھی زبان نہیں ہونا واسطے. ہمارے جتنے یہ نوجوان بیٹھے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ فلاں کرکٹر کی تعریف کرنی ہے، یہ پورا گھنٹہ تعریف کر سکتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ فلاں سیاستدان کی تعریف کرنی ہے، یہ ایک گھنٹہ بول سکتے ہیں سیاستدان کی. لیکن اگر ابھی کہا جائے نا کہ 1 گھنٹہ اٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کرنی ہے تو شاید گھنٹہ تو بہت ہے. ہمارے پاس تو 1 منٹ کا مواد بھی نہیں ہے. لیکن بزرگ کیا سبق دے رہے ہیں، کروں مدح اہل، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے. کیونکہ دل یاد لئی بنایا ہے. ہم نے تو جس کام کے لیے انہوں نے زبان دی ہے، ہم نے اس زبان سے وہ کام لیا ہی کوئی نہیں. سیرے شروع میں زبان بھی کہتی ہوگی کس کے منہ میں رکھ دی گئی. جب تک سو نہیں نہ جاتے ہم نہیں سے چنگا کام کرتے. سوتے ہیں تو اس کو تو سکون آ جاتا ہے. بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، بات کریں گے تو غیبت کے لیے چگلی فضول ہے. سڑیاں اوپر پہنا بیٹھی ہیں، یہ جب شادی کھا کے واپس آتی ہیں نا تو پھر 1 گھنٹہ کم از کم نے بہ کے غیبت کرنی ہوتی ہے. وہ کانٹا ڈنگا سی، وہ سوٹ نہیں سی میچ کریں گے، وہ میری اوپن غیبت زنا سے نہیں ہوتا. خدا کا واسطہ یہ ذکر کے لیے اگر ہے تو اس کو منہ پہ کہو کہ تیرا کانٹا نہیں سنا. اگر ہمت ہے تو منہ پہ کہو کہ تیرے کپڑے نہیں ٹھیک. یہ بعد میں آ کے کیا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ. میں تو میرے گھر والے شادی سے واپس آئے، میں ساری کمرے جواڑنا جاؤ جا کے بہ کے تسی گناہ کرنے نہیں.
یہ ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن کے لیے، یہ درود پاک، یہ اچھا اچھا بولو، یہ دل جو یہ اللہ کی حمد کے ساری زبان بھی مت کدے منہ سے رکھ کے جب کبھی کوئی اس نے مجھ سے جو جس کام کے لیے میں ہوں کیا نہیں کبھی اس کام جڑا نہ ہاتھ سر تے تو بھائی دین کی گرمی دے سردی سے نہیں ہونی، جب سردی تھی تو تب تو نے کیا کیا؟ وہ شکر کا سجدہ کیا، تو سردی کیا کیا تھا؟ بھائی دن گرمی کیا ہے، ہونی گرمی ہے، کیوں بول بول کے باہر اللہ کا شکوہ کر، کیوں بار بار گرمی 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 کر کے جو ہے نا وہ اللہ کا شکوہ کر رہا ہے؟ بھائی مئی بھی گرمی ہے، جون بھی گرمی ہے، جولائی بھی گرمی ہے، سپٹمبر بھی گرمی ہے، تو کیوں بار بار بولن دیا گرمی ہے؟ مالک کے رنگ دے، گرمی بھی اس کی، سردی بھی اس کی، بہار بھی اس کی، خزاں بھی اس کی، بارش بھی اس کی، دھند بھی اس کی، تو کون ہے بار بار بولنے والا؟ تیرا کام ہے رب کی رضا پہ راضی رہنا، گرمی میں رکھے، سردی میں رکھے، بارش میں رکھے، دھند میں رکھے، تو کون ہے بولنے والا؟ جب میں یا تو رضی کو میرے کہنے سے تو گرمی کٹ چلی جانی، اپنی اسلاف کو پڑھیں کہ وہ بڑے بڑے امتحان ہوئے ہوتے، کیوں نہیں کی انہوں نے؟ سی نہیں کی انہوں نے، یہ گرمی آنے لگی حالا پکھے بھی نہیں، روح افزا بھی دبا کے پینا ہے، اے سی بھی لانے نے، دودھ سوڈے بھی پینے ہیں، پھر بھی گرمی اس لیے آ گیا بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسے گئے، جو بول بولے بے تکے سے۔ تو وہ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو بارش شروع ہو گئی، زبان سے نہ بس اتنا ہی نکلا کہ یہ کس ٹائم کی بارش ہے، یہ کس موسم کی بارش ہے، اس طرح کا کوئی جملہ کرامن کاتبین، ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے، اچھا بولو گے اللہ اچھا ہی بولنے کی توفیق دے، یہ لکھے گا، برا نکل گیا اتنا کریم رب ہے، اگر برا نکل جائے نا تو اس کو آرڈر ہے فوراً نہیں لکھنا، میرے محبوب کی امت ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے تو نہ ہی لکھنا، اس کو آرڈر نہیں فوراً لکھنا کا، تو اس کو آرڈر ہے اگر نیت کرے نا، ارادہ کرے کہ جی میں آج رات کو سونے سے پہلے اتنے نفل پڑھوں گا، لکھ لے گا، لکھ لے، اور جب پڑھے گا نا تو جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا ثواب زیادہ لکھنا ہے، اس کا یہ کرم ہے نبی، یہ پیار ہے اللہ کا اپنے محبوب کی، تو اس کو فوراً نہیں لکھنا، یہ انتظار کرتا ہے، اس وقت معافی مانگے، توبہ کر لے، نادم ہو جائے اپنے کی، اس کو شرم آنے نہ لکھنا، وہ فرشتے نے لکھ لیا یہ کس وقت کی بارش ہے، یہ کس موسم کی بارش ہے۔ وہ لکھا جب بزرگوں کا وصال ہوا تو کسی مرید کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا حضرت کی بڑی؟ فرمایا بہت حالات خراب ہیں، سارے مرید رل کے نا کوئی محفل کرو تو میری کوئی معافی کی دعا کرو۔ صاحب نے عرض کی حضرت اتنے بڑے شہر آپ کہہ رہے ہیں سارا دن روزے سے رہنا، ساری رات نفل پڑھنا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ضرور ہوا کی؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بس بارش شروع ہوئی تو اتنا نکل گیا کہ ایک ہڑے ویلے دی بارش ہے۔ فرمایا اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے دس بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ یہ گرمی ہے، یہ گرمی تو کیوں بار بار گرمی گرمی مالک دے سردی میں سردی کیوں بار بار گرمی؟ ہم سے تو اس نے کوئی اس لیے جتنے بھائی ہے گرمی مئی بھی گرمی، جون بھی گرمی، جولائی بھی گرمی، سپٹمبر بھی گرمی، بہت ہی گرمی لگے نا تو کیا چھڑا کرو سبحان اللہ، بہت ہی گرمی لگے تو کیا چھڑا کرو لا الہ الا اللہ، بہت ہی گرمی لگے تو نبی پاک علیہ السلام کو درود پاک پڑھ دیا کرو، نہ تیرے کہنے سے کام ہونی ہے، نہ میرے کہنے سے، جتنی بار تو کہتا جائے گا تیرا گناہ لکھا جائے گا، تیرا شکوہ لکھا جائے گا، اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہے گا۔ یہ ذکر دل یاد نہیں بنایا، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، یہ ذکر کے لیے، یہ پکا کرو، یہ تھے پکا پیچ کس، یہ ذکر کے لیے، یہ درود کے لیے، یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، یہ اچھا بولنے کے لیے، یہ دل جوڑنے کے لیے ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا جی اتنا تقویٰ تھا کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے، یار غار ہیں، یار مزار ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے رفیق خاص ہیں۔ دیکھو نا جن کو اتنی رفاقت میسر آئی ہو، وہاں کوئی وہ شائبہ بھی تھا، کوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل سکتی ہے، لیکن تقویٰ دیکھو، منہ میں پتھر، کوئی اس طرح کی بات نہ نکل جائے جو میرے اللہ اور میرے رسول پاک کو پسند نہیں ہے، وہ بات جس کا جواب دینا آپ مناسب سمجھتے
پتھر نکالتے، کلام فرماتے، پھر پتھر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کس لیے ہے، یہ ذکر کے لیے، یہ درود پاک کے لیے، یہ قرآن پاک کے لیے۔ اتنے بھائی بیٹھے ہوئے، اتنی مائیں بہنیں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں، اس کو پکاؤ ذرا، یہ ذکر کے، یہ راج چل رہی ہے تیرے اختیار میں، کر لے۔ خان قریب اس نے چپ ہو جانا ہے۔ کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے؟ لیکن بولنے کا ڈر ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، لیکن بولنے کا ڈر ہے۔ جب وہ چاہتا ہے، حکم دیتا ہے، بولتی ہے، اور پھر جب اس کا حکم آ جاتا ہے ہونے کے باوجود یہ چپ کر دیتا ہے۔ آج اس کو آڈر ہے بولنے کا، بولنے میں۔ اور یہی بات میاں محمد بخش صاحب نے، آپ کیا فرماتے ہیں، لوہے لوہے او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، وہ کر لے ذکر سے تے عمرے وقت تے کر لے پانڈا پر تو بنا دے اپنا نامہ اعمال، وقت جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے۔ اور یہ حضرت جی اہل جہنم کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ اہل جنت کے لیے ہے۔ جس پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اہل جنت کو اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی بھی کسی جنتی کو دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے حضرت بہت نواز دیا، اتنا نواز دیا۔ مجھے یاد ہے جی میں ایک دفعہ ادھر موٹر سائیکل پہ بھی تقریر کرنے آیا، مجھے اپنی موٹر سائیکل ہے یاد، اللہ نے گاڑی دی ہے لیکن مجھے موٹر سائیکل ہے یاد، ٹھیک نہیں میں بھولتے، ہم بسوں پہ بھی گئے، ہم لیکن اللہ نے بہت نواز دی، لیکن مجھے یاد آتا ہے بس پہ جانا، سائیکل پہ جانا، موٹر سائیکل پہ جانا، یا کسی کو بندہ جتنا مرضی امیر ہو جائے لیکن وہ جو دور ہے وہ، لیکن فرما رہے ہیں کہ جنت میں ایسا کچھ نہیں ہو۔ مثلا کسی کا اس دنیا میں گھر اچھی لوکیشن پہ لے، کسی کو اپنا گھر مل نہیں سکا، کرائے پہ وہ ساری عمر گزارا، کوئی اولاد کی نعمت سے محروم رہا، کسی کے پاس اپنی سواری نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کہ دنیا میں اگر کوئی کمی تھی، مکان نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، سواری اپنی نہیں تھی، گھر اچھا نہیں تھا، گھر اچھی لوکیشن پہ نہیں تھا، بندے کو کبھی بھی یاد اللہ اتنا عطا فرمائیں گے جنت، کسی کو کبھی نہیں ہے، کوئی کبھی جنت میں بیٹھ کے یہ دکھ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں میری اولاد نہیں تھی، میں بے اولاد نہیں۔ کوئی دنیا میں جنت میں بیٹھ کے اس بات کو دکھ نہیں کرے گا کہ یار میرا گھر پنڈ میں کسی ڈی ایچ جگہ ہوتا۔ کوئی جنت میں بیٹھ کے کبھی اس بات کو دکھ نہیں کرے گا کہ یار میں نے ساری زندگی موٹر سائیکل پہ گزار دی، میرے پاس لینڈ کروزر یا پراڈو کیوں نہیں۔ اللہ اتنا عطا فرمایا، لیکن فرمایا اگر اہل جنت بھی دکھ کیا کریں گے جنت میں بیٹھ کے تو اس وقت پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہو۔ گاڑی نہیں تھی دنیا میں، گھر اچھا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، نہ بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، کوئی کبھی یاد ہی نہیں آئے گا، اللہ اتنا جنت میں عطا فرمائیں گے۔ لیکن فرمایا جنتی بھی بیٹھ کے اگر افسوس کیا کریں گے تو اس وقت پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہو۔ حضرت مسجد میں بیٹھے ہیں، میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، تو ساڈا تے گزردا ہی سارا ہے۔